الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ مل کے سارے الصلاۃ. بندے بہت سارے ہو، جتنے بیٹھے ہو اتنی آواز بھی آنی چاہیے. الصلاۃ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نہ وہ نشانے پرجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا حضور قبلہ حافظ پیر سید ابن الحسن گیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سجادہ نشین دربارہ عالیہ غوثیہ بیگام شریف ملک وال لائق صد وقار ست تکریم فخر نقابت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید محمد اکرم علی شاہ صاحب گیلانی
دامت برکات بلا لیا لائق سر وقار ست تکریم عزت مآب علماء کرام سادات کرام انجمن غلامان اہل بیت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران کارکنان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے پہرے دار، میری سب کے لیے دعا ہے مالک سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے، سب کو مالک دونوں جہانوں کی خیر عطا فرمائے، سب کو اللہ دونوں جہانوں میں حضور کے وفاداروں میں شامل فرمائے۔ بلا شاہ صاحب تشریف فرمائے، اور یقینی طور پہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ محافل میں شرکت کرنے والے، صدارت فرمانے والے، رقابت کرنے والے، خطابت کرنے والے، ناشری پڑھنے والے، ان کے سفر، ان کے جگراتے، ان کے معاملات، ان ساری چیزوں سے واقف ہوں، کوئی گلہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب ظاہر ہے حضور کی آل ہے، ہماری حضور سے ایک نسبت ہے کہ ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، سادات کی دوہری نسبت ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے اور خون کا رشتہ بھی رسول اللہ سے ہے۔ یقیناً انہیں اس محفل کی اہمیت ہم سے زیادہ معلوم ہے، اور اگر سفر بھی کریں گے، تشریف لے جائیں گے تو بھی اپنے نانا جان کے دین کے لیے کسی کام کے لیے ہی سفر کریں گے۔ اللہ تعالی حضرت کے سفر کو آسان فرمائے۔ احباب ذی وقار، رات کے اس پہر ابھی میرے بعد بھائی اسد رضا تاری صاحب ان کی خوبصورت حاضری ہوگی، اور ان کو بھی آپ نے سننا ہے۔ میرے سامنے نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مگر بڑی تعداد میں جوان ہیں، کیونکہ میرے بابا جی کی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سب سے زیادہ نوجوان قوم سے بات کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ آپ لوگوں نے مسجد اقصی کو آزاد کروانا ہے، آپ لوگوں نے بابری مسجد کا بدلہ لینا ہے، آپ لوگوں نے کشمیر کی بیٹیوں کی آبروؤں کے لیے نکلنا ہے، ان کی آبروؤں کا بدلہ لینا ہے، تو لہذا ہماری بھی زیادہ گفتگو آپ سے ہوگی۔ شاہ صاحب خود ماشاءاللہ جوان ہے، اور ان کے سامنے بھی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، تو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ سیدوں کی موجودگی میں، ان کی صدارت میں، ان کی نقابت میں، کہ جیے تو بھی رسول اللہ کے لیے، مرے تو بھی رسول اللہ کے لیے۔ بانیان محفل نے 2-3 ماہ پہلے تقریباً مجھ سے ٹائم لیا شاہ صاحب کے حوالے سے، اور آل نبی اولاد علی حضور کی بلا سید مجاہد شاہ صاحب دامت برکات بلا لیا، میرے مہربان بھی ہے، دوست بھی ہے۔ دوست یہ ان کی شفقت ہے کہ مجھے دوست سمجھتے ہیں، ورنہ آل رسول سبحان اللہ کے نسب کے حوالے سے تو وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ جی شاہ جی نے مجھے کہا ہے تو ٹائم چاہیے، چند باتیں ہیں۔ گوجرانوالا پہلوانوں کا شہر ہے، اصلی پہلوان وہ ہے جو اپنے بالکوں کی عزت کا پہرے دار ہو، اصلی پہلوان وہ ہے ایک طرف اپنی عزت کا مسئلہ ہو، ایک طرف حضور کی نسبت آ جائے، وہ یہ نہ کہے میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، وہ یہ کہے کہ جناب جن کا میں نوکر ہوں ان کی شان اونچی رہنی چاہیے، غلاموں کا کیا ہے، ان کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ اور اتنے سے تھے ہم سنتے آئے، اور پھر سنانا شروع کیا، سناتے سناتے داڑھی کے بال بھی سفید ہونا شروع ہو گئے کہ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے پہلوان تھے، بادشاہ کے خصوصی منظور نظر تھے، ان کے خصوصی طور پہ سیکیورٹی گارڈ تھے، خاص طور پہ جناب ان کی جناب قرب میں بیٹھنے والے تھے، اور ہر سال 10 من وزنی زنجیریں اپنے بدن سے جناب لپیٹ کے گھسیٹتے ہوئے کھاڑے میں چکر لگاتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، اور ہر سال بلا مقابلہ آپ ہی جناب فاتح قرار پاتے تھے۔ کہ اس دور کی بات ہے کہ جس وقت ایک سید زادہ کہ جن کے گھروں میں فاقے، اور یہ آپ کو بھی گزارش ہے کہ ہر سید صاحب استطاعت نہیں ہوتا، کچھ آزمائش میں بھی ہوتا کہ
کہ اللہ کبھی کسی کو آزمائش میں مال کی کمی سے آزماتا ہے، کسی کو مال کی زیادتی سے آزماتا ہے۔ آپ یہ انتظار نہ کیا کریں کہ آپ کے دروازے پہ کوئی سوال کرنے کے لیے آئے۔ خاص طور پہ جتنے صاحب استطاعت لوگ ہیں ان لوگوں کو سادات فنڈ علیحدہ رکھنا چاہیے، جو صدقہ نہیں ہونا چاہیے، ہدیہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ پیش کریں تو رسول اللہ بھی آپ سے راضی ہو کہ میری آل کی فکر کرنے والے آج بھی موجود۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آئیے جی، تو انہوں نے آواز دی تو وہ سید زادے انہوں نے کہا یار غربت سے مرنے کی بجائے بہتر ہے کہ بندہ میدان میں کھڑا ہو کے بات کرے۔ جیتنے والے کے لیے 10,000 اور ہارنے والے کے لیے مقابلے کی جو ہمت کرے اس کے لیے 5,000 کا اعلان تھا۔ تو سید زادے جناب آئے اور جس وقت ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جنید مجھے کسی ایسے داؤ سے مارنا کہ مجھے مرنے میں زیادہ پریشانی نہ ہو، کہ میرے بچے بھوکے ہیں، جتنی جلدی میری جان نکلے گی میرے بچوں تک روٹی پہنچے گی، کہ میں سید ہوں۔ اتنی بات سنی کہ جنید بغدادی کے جناب کہا کہ سید لجپال یہ مجھے پہلے فرما دیتے میں مقابلے میں بھی نہ آتا۔ تو خیر انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، سید کو یہاں بٹھایا۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں، پہلوان اور بھی بڑے بڑے آئے ہیں، لیکن آج تک جنید بغدادی کا نام زندہ ہے کہ نہیں؟ تو میں بات پہلوانوں کے شہر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ ایک طرف حضور کے دین کی آواز دینے والا کھڑا ہو، ایک طرف حضور کی ختم نبوت کی جناب بات کرنے والے کھڑے ہو، ایک طرف حضور کے دین کو تخت پہ لانے کی بات والے کھڑے ہو، اور دوسری طرف غازی ممتاز کو پھانسی لگانے والے کھڑے ہو، ایک طرف حضور کی ناموس کے پہرے دار کھڑے ہو اور دوسری طرف آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والے کھڑے ہو، اور بندہ کہے کیونکہ برادری ادھر ہے تو ہم مولوی صاحب کیا کر سکتے ہیں۔ اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ سوچے برادری ساتھ دے نہ دے، میرے ساتھ حسنین کریمین کے نانا جان کا ساتھ ہونا چاہیے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے، اللہ کا قرآن پڑھے، ایک بار پھر بولیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لقد کرم، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ جس کے ذکر کو رب کائنات نے بلند فرمایا، ذرا تصور تو کیجئے کہ ان کا ذکر کتنا بلند ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے دروازے پہ اللہ کے نام کے ساتھ جن کا نام دیکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جناب اعلیٰ جن کے وسیلے سے، جن کی برکت سے، جن کے نور کے صدقے سے جناب اعلیٰ آگ کے اندر راحت پائی ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری جن کے نور کی برکت سے جناب اعلیٰ بے اثر ہو جاتی ہے۔ 1.25 لاکھ نبی جن کے پیچھے نماز پڑھ کے مسجد اقصی میں کہہ دیتے ہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، ہاتھ اٹھا کے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے۔ ایک سید کی صدارت میں آج کی محفل پوری دنیا کے کفر کو پیغام دے رہی ہے۔ 1000 فراز کے کتے بھونکتے رہے، لاکھ ہالینڈ کے سور بک بک کرتے رہے، خاکے بنانے کی کوشش کرنے والے کمینے ہزاروں جتن کرتے رہے، حضور کی امت سے حضور کی محبت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، ہمارے دلوں سے آقا کا پیار مٹا نہیں سکتے، ہماری نسلیں بھی یہ سبق دہراتی رہے گی کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے۔ زندہ اللہ۔ اچھا سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، بزرگوں نے جتنے ذوق سے نعرہ لگایا اتنا جواب دیجئے۔ تاجدار ختم نبوت یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں
کنوں کوا تیرے جیا کوئی رہے. آج آپ لوگوں کو یہی پیغام دینے کے لیے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو یہی میسج دینے کے لیے کہ موت تو ہر حال میں آنی ہے. آج نہیں تو کل سب نے مرنا ہی مرنا ہے. تو کیوں نہ رسول اللہ سے وفا کر کے بندہ دنیا سے جائے کہ جب مرے تو دنیا کو پتا چلے کہ رسول اللہ کا وفادار جا رہا ہے. کہ جب روح میرے پیران خاک سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آئیے جناب اعلیٰ ذرا توجہ. آج جناب اعلیٰ جس دور کے اندر ہم موجود ہیں، جس دور میں آپ موجود ہیں، جس دور میں جناب اعلیٰ میڈیا کہتے ہیں بڑا آزاد ہے، آج کے دور میں قوم تک یہ پیغام پر میسج دینا ضروری ہے کہ آج کوئی جناب نواز شریف کے نام پہ مرنا چاہتا ہے، کوئی زرداری کے نام پہ، کوئی عمران کے نام پہ، کوئی الطاف کے نام پہ. لاکھوں سلام ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہماری زندگی بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے، ہم گردنیں لے کے رسول اللہ کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم دنیا کے کفر کو میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں نہ گستاخوں کے لیے کوئی رحم دلی ہے، نہ زبان میں گستاخوں کے لیے کوئی مٹھاس ہے. گستاخوں کے لیے ایک ہی چیز ہے جو 14 صدیاں پہلے رسول اللہ فرما گئے کہ من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان. جو نبی کے خلاف بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو. جو نبی کے خلاف بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو. جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. بس اتنی سی بات اس قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ گستاخوں کے لیے ہمارے پاس کوئی جناب اعلیٰ نہ نرمی ہے، نہ جناب اعلیٰ کوئی مٹھاس ہے. لوگ کہ مولوی صاحب پھر آخر کسی کو قریب بھی تو کرنا ہوتا ہے، حالات بھی تو دیکھے. میں کہنا چاہتا ہوں حضور کے صحابہ سے اچھا کسی کا اخلاق نہیں ہو سکتا، آقا کے صحابہ سے بہتر کسی کا رویہ نہیں ہو سکتا. اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی کے بیٹے، ایک بہت بڑے منافق کا بیٹا، لیکن خود پکا مومن. باپ منافق ہے لیکن بیٹا پکا مومن ہے. بیٹے کو پتا چلا ہے کہ باپ نے کیا کہا. باپ نے یہ کہا حضور کی سواری نے جہاں پہ پیشاب مبارک کیا، حضور کی سواری نے پیشاب کیا تو جناب اعلیٰ بیٹے نے سنا کہ باپ کیا کہہ رہا ہے. حضور کو مخاطب کر کے کہتا ہے آپ کی سواری کے پیشاب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے. تو بیٹا اپنے باپ کو کہتا خبردار دوبارہ یہ لفظ نہ کہنا، حضور کی سواری کا پیشاب تم سے 1000 درجے بہتر. یہاں صرف ایک بات سمجھانا مقصد ہے، کوئی لمبی تقریر نہیں ہے. ایک بات کوئی ذرا سوچ لیں، جو نبی پاک کی سواری کے پیشاب کی توہین گوارا نہیں کرتے وہ حضور کی توہین کیسے گوارا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. زندہ تاجدار ختم نبوت. میرے پیارو حضور کی توہین نہیں، حضور کے صحابی کی توہین نہیں، حضور کے اہل بیت کی توہین نہیں، بلکہ بذات خود حضور کی سواری کی توہین بھی نہیں، سواری کے پیشاب کی توہین بھی گوارا نہیں.
یہ ہے صحابہ کا طرز عمل. اور ہمارے سامنے کوئی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے اور ہمارا جناب سابقہ وزیر اعظم صاحب اور موجودہ باہر سے بیٹھ کے ان کی جناب ڈوریاں ہلانے والے وہ کہیں کہ جناب قادیانی بھی ہمارا ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں قادیانی کسی اور کے بھائی ہوں گے، حضور کے غلاموں کے بھائی کبھی نہیں ہوگا. ہمارا بھائی وہ ہوگا جو حضور کی ختم نبوت کو ماننے والا، ہمارا بھائی وہ ہوگا جو رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہوگا. اور یہ ملک بنا بھی اسی نام پہ کہ جس وقت انڈر داس چیمہ کے بھائی نے اسلام قبول کیا اور اس کا نام محمد حسین چیمہ رکھا گیا، تو پاکستان بن رہا تھا. تو اس نے ایک نائی کو کہا کہ چل یار پاکستان چلے، ہمیں لوگ تنگ بہت کرتے ہیں، چل میرے بھائی ہم چلتے ہیں. تو کسی نے کہا یہ نائی تیرا بھائی کب سے ہو گیا؟ تو تو چیمہ ہے اور چیمے کو تو بڑی آکڑ ہوتی ہے، تیرا بھائی تو انڈر داس ہے. اس نے کہا انڈر داس میری ماں کا بیٹا ہے، میرا بھائی وہ ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میرا بھائی وہ ہے جس نے میرے آقا کی نبوت کو مانا ہے، میرے آقا کے دین کو مانا ہے. تو ہمارے بڑوں نے اسی نام کے اوپر یہ ملک بنایا، ہمارے بڑوں نے اسی نظریے کے اوپر اس ملک کو بنایا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس نسل کو یہ سمجھا کے جائیں کہ میرے بچوں حضور کی عزت پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اونچی بولے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مولانا صاحب آپ سخت باتیں کرتے ہیں، آپ کو حالات کا تھوڑا سا اندازہ اور ادراک ہونا چاہیے. جو بڑی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں یہ کل کے الیکشن کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ آج خان صاحب کو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی وفادار نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ خان صاحب آپ حضور سے وفا کرتے تو آج سارے آپ کے وفادار ہو. خدا کی قسم یہ قوم کروڑ نوکریاں بھول سکتی ہے، 50 لاکھ گھر بھول سکتی ہے، لیکن یہ جتنے گناہگار ہو جائیں اپنے نبی کی عزت کبھی نہیں بھول سکتے. اونچی بولیے. آپ بتائیں اگر حضور کی ناموس کی خاطر کوئی حکمران کھڑا ہو کے بات کرے تو کیا یہ قوم اس کی ساری غلطیاں معاف کرنے کو تیار نہیں ہو جائے گی؟ کرے گی. یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، پہلے بھی تو غریبی دیکھی ہے، ٹوٹی سڑکیں پہلے بھی دیکھتے رہے، پہلے بھی لوڈ سیٹنگ دیکھی ہے، ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن حضور کی ناموس پہ سودا گری نہیں دیکھ سکتے. اور آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جانے والے ہی ہیں تو جانے سے پہلے کم از کم حضور کی ختم نبوت پہ، ناموس رسالت پہ کچھ کر جائیے. کم از کم لوگ آپ کو یاد تو کریں کہ کچھ نہ کچھ تو حضور کی عزت کے لیے کر کے گئے ہیں. آئیے جی 14 صدیاں پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں، منظر دکھاتے ہیں کہ ریاست مدینہ اصل ہوتی کیا ہے. کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ قوم کو بتائیں کہ ریاست مدینہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ میرے ملک کا وزیر اعظم ہے تو کچھ تو ہمیں بھرم رکھنا چاہیے نا اس کا. تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست مدینہ کیسی ہوتی ہے. ذرا سبحان اللہ کہ ایک بار اور بولیے. ساری جماعتوں کے ماننے والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ جس مدینے کی ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو اختلاف نہیں. کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ حضور کے صحابہ سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ آئیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ریاست مدینہ کیسی ہے؟ وہ ریاست مدینہ ایسی ہے جس میں پہلے رعایا کا پیٹ بھرا جاتا ہے، حاکم کی باری بعد میں آتی، جس میں پہلے ایک پیالہ دودھ کا آتا ہے تو پہلے 70 صحابہ کو پلایا جاتا ہے، پھر جناب اعلیٰ حضرت ابو ہریرہ کو پلایا جاتا ہے، پھر جناب اعلیٰ آکے وہ پھر کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور میرے اور آپ کے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرماتے ہیں. اور 14 صدیوں تک جناب اعلیٰ زمانہ اس کا گواہ بن جاتا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب اعلیٰ اس پیالے مبارک سے نوش فرمایا جس سے 70 صحابہ کرام نے پہلے پیا تھا. اور آج بھی اگر رعایا پہلے پیٹ بھرے اور حاکم کی باری بعد میں آئے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کہ خندق کے موقع پہ جب ایک بندے نے رسول اللہ سے شکایت کیا، رسول اللہ
کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا, ایک کھجور ملتی ہے, سارا دن کیسے گزارے؟ حضور میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے تاکہ میری کمر نہ جھک جائے. تو آپ کے اور میرے کریم آقا نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا ہٹایا, 2 پتھر شکم اطہر پہ رکھ کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تو شکوہ کرنے والے نے دوسری بات رکھی, چپ کر کے چلے گئے, کیونکہ اگر حاکم اپنی رعایا کے تمام حالات کو دیکھ کے خود بھی اسی حالت میں ہو تو لوگوں کا گلہ رہتا نہیں ہے, ختم ہو جاتا ہے. اگر میرا حاکم 300 کنال سے نکل کے 5 مرلے 10 مرلے میں آ جائے اور باقی میں غریبوں کو گھر دے دے, کسی کا کوئی اختلاف نہیں رہے گا, کسی کا جھگڑا نہیں رہے گا. لیکن طریقہ وہی ہو جو رسول اللہ بتا کے گئے, طریقہ وہی ہو جو حضور کے صحابہ بتا کے گئے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب فالودہ پیش کیا گیا, جی مال غنیمت میں آیا, تو فرمانے لگے کیا مدینے کا ہر بندہ یہ کھا سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں جی اتنا تو نہیں ہے. فرما پھر یہ تم رکھ لو, تم کھا لو, مجھے وہ دو جو سارے غریبوں کے گھر میں پک سکتا. اونچی بولیے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. مولانا صاحب حالات دیکھے, پوری دنیا کا کفر بھی دیکھے, ہمارے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس کی کیا اوقات ہے؟ حضرت سفینہ نے آنکھوں کے سامنے جنگل کا شیر آتے دیکھ کے افریقہ کے جنگل میں اس شیر کو کہا تھا, یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, مجھ پہ سوچ سمجھ کے حملہ کرنا, میں لاوارث نہیں ہوں, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تو کہنے لگے اتنا فرمانے کی دیر تھی کہ شیر قدموں میں آیا, آپ کے قدموں کے بوسے لینے لگا. اس طرح پالتو کتا اپنے مالک کی خدمت میں آتا ہے. پنجابی میں ترجمہ کرے تو کہتے شیر بھی تابعداری میں آ گیا. تو پھر آنکھیں شیر سفینہ تائی تے سن راگی را جانے, جڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام ہونا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بھائی اسد رضا صاحب تشریف لائیں, حضرت کی خوبصورت آپ نے آواز سماعت کرنی ہے انشاءاللہ. میں بس 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے جانا چاہتا ہوں. ہمارے قائد ملت اسلامیہ, ہمارے شیخ حضور قبلہ امیر المجاہدین, آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت سفینہ نے آتے ہوئے شیر کو دیکھ کے فرمایا تھا نا کہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, مجھ پہ سوچ کے حملہ کرنا, میں لاوارث نہیں ہوں, میں حضور کا غلام ہوں. تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے اس سے مخاطب ہو کے کہنا کہ او مصیبت, او قرضے, او مقدمے, او پریشانی, سوچ سمجھ کے میری طرف آنا, میں لاوارث نہیں ہوں, رسول اللہ کا غلام ہوں. تو فرماتے تھے تم یہ کہنا, انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اول تو وہ مصیبت ویسے دور ہو جائے گی, نہیں تو کم از کم آسان ضرور ہو جائے گی. تو یہ ہم نے آزمایا ہے اور آپ کو بھی ایک مشورہ دیتے ہیں کہ پیارو, زندگی میں لوگوں کو مسائل دوستوں کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں, اولاد کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں, رشتہ داروں کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں, لیکن کیا کہنے اس کے کہ جس کو قید, مقدمہ, تھانہ, کچہری یہ آیا تو رسول اللہ کی وجہ سے. اونچی بولے. میں ویسے اس بات میں بڑا ہے, سبحان اللہ, میں ویسے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اس کا مقصد کسی پہ فی نفسہی تنقید نہیں ہے, صرف سمجھانا مقصد ہے کہ لاہور میں
میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کے کھوکھر برادران کا کوئی 1 ارب سے زیادہ کا نقصان انہوں نے کیا کہ ان کی بنی عمارتیں بھی توڑ دی، گورنمنٹ نے سارا کچھ کیا. لیکن میں اس وقت حیران ہوا جس وقت اس نے 1 ارب کا نقصان کر کے بھی کہا کہ کوئی پریشانی نہیں، جو مرضی کر لیں جی، ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا 1 ارب کا نقصان کر کے وہ نواز شریف سے بے وفائی نہیں کرتا. ہماری تو ایک جان ہے، اس جیسی کروڑیں بھی ہوں، یہ چلی بھی جائیں، ہم رسول اللہ سے بے وفائی کیسے کر سکتے؟ آپ بتائیں یار کہ اچھا چلو وہ جس نے اتنی بڑی بات کر دی کہ کروڑوں کا نقصان میرا اربوں کا ہو گیا جی، میں اپنے قائد سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اسے کہیے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ حشر میں اس کا حشر نواز شریف کے ساتھ کرے. جو کہتا ہے میں عمران کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، وہ کہے کہ اللہ کرے قیامت کے دن جہاں یہ ہو میں بھی وہیں ہوں، کرے دعا. اور جو کہتے ہیں زرداری اچھا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، کریں دعا کہ جہاں پہ وہ ہو اللہ کرے قیامت کے دن ان کے ماننے والے بھی وہ ہو. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں قبلہ امیر المجاہدین ہو اللہ کرے ہم بھی قیامت کے دن وہیں ہو. جب بابا جی جا رہے ہوں نعرے لگاتے ہیں، ہم بھی پیچھے پیچھے کہتے جا رہے ہوں لبیک لبیک. اور جو مرضی ہو جائے، ہم نے حضرت سے یہی سیکھا کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ اجوی سجن واہ واہ اجوی سجن واہ اجوی سجن واہ واہ اجوی سجن. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مولانا صاحب حالات بھی تو دیکھ لینے چاہیے، مولانا صاحب ماحول بھی تو دیکھ لینا چاہیے. آپ ہر وقت کہتے ہیں جناب کہ آپ سارے کھل کے بات کریں، حالات بھی تو دیکھنے چاہیے. کچھ جناب اعلیٰ ماحول دیکھ کے بات کرتے ہیں. ہم عزت دار لوگ ہیں، میں نے کہا ہم سارے جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں، ہمارے جیسے کروڑوں اربوں اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے اور آپ کے امام زین العابدین ایک بار گزرے، وہ پیدل گزرے یا سواری تھی؟ مجھے بولے ہمارے جیسے کروڑوں اس خاک کے ذرے پہ قربان جہاں سے رسول اللہ کی آل. اور کیا علم تھا کہ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. کیا علم ہوگا جب وہ جناب اس حالت میں بھی رسول اللہ پہ سلام پڑھتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے نانا جی یہ سب کچھ لے کے اگر اللہ اور آپ، اللہ اور اس کا رسول راضی تو یقین مان لیجیے آپ کی آل بھی راضی. کیا ہماری عورتیں اہل بیت اطہار کی ان پاکیزہ خواتین اور ان نفوس قدسیہ سے بہتر ہو سکتے؟ کیا ہمارے سارے جہان کے جناب جوانوں کو اکٹھا کریں، حضرت علی اکبر پاک کے بدن پہ ہوگے ایک بال کے برابر ہماری ویلیو ہو سکتی؟ کیسی بات کر رہا ہے؟ لہذا ان بڑوں نے بڑی آزمائشیں دے کے ہمیں اور آپ کو یہی سمجھایا ہے کہ دین کے لیے اللہ جسے پسند کرتا ہے کام بھی بڑے اسی سے لے سکتے. مجھے بولے سبحان اللہ. جیل میں جانا اس کے لیے بے عزتی ہوتا ہے جو کسی کی عزت لوٹ کے جائے، مال لوٹ کے جائے، زمینوں پہ قبضہ کر کے جائے، قتل ناحق کر کے جائے، اس کے لیے ذلت ہے. اور جو اس لیے جائے کہ جب جیل میں ملاحظہ ہو ہاں بے نام کیا ہے، نام جی عبداللہ، نام جی عبد الرحمن، نام جناب فاروق الحسن، جرم کیا ہے؟ جرم ہے جی تحفظ ناموس رسالت. مزہ آ جاتا ہے اس وقت جناب حاضری لگاتے ہوئے، جناب جرم کیا ہے؟ جرم ہے جی میں نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت. اتنی سی بات ہے، آپ لوگوں نے ہمت کے ساتھ رہنا، پکی بات ہے، ساتھ دینا حضور کے دین کا انشاءاللہ. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ایک جی بچے بات کرنے دو. اللہ سبحان اللہ اللہ جناب اللہ
سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لیکن ایک بات ہے، مرزائیت مرد آباد اور اس کے حواری بھی مرد آباد، بزرگوں کی موجودگی میں ویسے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ بابا جی اس وقت جو قربانی دینے کا جذبہ تھا وہ آپ جیسے بندے تھے پر کچھ تھے۔ قبلہ بابا جی نے آپ کا یہ خواب پورا کیا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ نعرہ دے دیا۔ قبلہ بابا جی نے یہ کیا ہے کہ جناب ایک بندہ نہیں، دو نہیں، 8 لاشیں فیض آباد سے اٹھا کے ختم نبوت کا نعرہ کم نہیں ہوا، لوگ سینہ چوڑا کر کے اور بھی کہہ رہے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ میں علماء کو بھی کہوں، یہ ہمارے بھائی اسد رضا صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں کہ فلم زندگی تماشا بیسیکلی مولوی کے خلاف کم اور نعت خانوں کی کردار کشی پہ زیادہ بنی، لیکن قبلہ بابا جی اس بنیاد پہ آپ نے فرمایا کہ بھی ہم نے یہ نہیں برداشت کرنا، کیونکہ سٹیج پہ مولوی ہو یا نعت خان ہو، بات تو رسول اللہ کی، اس کے کردار کشی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ رسول اللہ کی بات کرے اس کی کردار کشی کرو، وہ گندے ہو گئے، اور جو حکمرانوں کے چاپلوس ہو جائیں وہ بڑے اچھے ہو گئے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو میں بات صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دور تھا جب ہم چھوٹے تھے تو اوے مولوی کہہ کے پکارتے تھے، اور یہ بابا جی کی کرامت ہے کہ آج کم از کم اوے مولوی کہہ کے ہمیں کوئی نہیں بلاتا، ہمیں مولوی صاحب کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہ قبلہ بابا جی کی کرامت ہے کہ آپ نے یہ جب سے یہ نعرہ دیا کہ آیا 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 آیا، لوگوں نے مذاق اڑایا، پر بابا جی کے اس نعرے کی شدت میں کمی نہیں آئی کہ آیا 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 آیا، تاجدار ختم نبوت۔ آئیے جناب اعلیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے ہمیں جو دین جناب اعلیٰ ہمارے تک پہنچایا، میرے آقا فرماتے ہیں میں چمکتا ہوا دین اپنی امت کو دے کے جا رہا ہوں، وہ ایسا روشن دین ہے کہ لیلوہا کا نہارے آؤ، اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہے، اس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے۔ آج صدیوں گزر گئی ہے، جناب اعلیٰ دین کی چمک دمک میں کوئی کمی نہیں آئی، حاکم اچھے بھی آئے برے بھی آئے، نوازی بھی آئے بے نوازی بھی آئے، داڑھی والے بھی آئے، جناب اعلیٰ کلین شیف بھی آئے، لیکن دین کی چمک آج بھی باقی ہے، دین کی دمک آج بھی باقی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کی چمک باقی ہے اس کا نفاذ بھی اس دین کا اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ آیا 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 تاجدار ختم نبوت۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اس میں تکلیف اور ہمارے ناک کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہمارے سروں کا ہماری پگڑیوں کا مسئلہ ہے، تو حضرت عبداللہ بن جحش سے زیادہ ہماری پگڑیاں قیمتی رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا مانگی تھی، جناب اعلیٰ سعد حضرت سعد کو کہا کہ پہلے آپ اپنے لیے دعا مانگے پھر میں اپنے لیے دعا مانگوں، تو حضرت سعد نے دعا مانگی یا اللہ میرا کسی تگڑے کافر سے واسطہ پڑے اور میں غازی بن کے مدینے میں جاؤں، تو آپ نے آمین کہا، پھر آپ نے اپنے لیے دعا مانگی گجرا والا کے غیور مسلمانوں، حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا کیا مانگی یا اللہ میرا بھی کسی تگڑے کافر سے واسطہ پڑے، پھر وہ لڑتے لڑتے مجھے قتل کر دے، پھر وہ لڑتے لڑتے مجھے مار دے، پھر آ کے میرا ناک کاٹ لے، میری آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے پیر کاٹ دے، اور میرے مولا میں قبر سے جب نکل کے آؤں تو میرا ناک میرے ساتھ نہ ہو، میرے کان میرے ساتھ نہ ہو، میری آنکھیں میرے ساتھ نہ ہو، اور جب میں حساب دینے آؤں تو سارے جہان کے آگے مجھ سے سوال کرے او میرے بندے تیرا ناک کدھر ہے، تیری آنکھیں کدھر ہے، تیرے کان کدھر ہے، تو میں سارے جہان کے آگے کہوں یا اللہ تو نے سب کچھ دیا تھا لیکن میں دے آیا فی حب کا وفی حب رسول کا، تیری محبت میں دے آیا، تیرے حبیب کی محبت میں دے آیا، اور جب میں یہ کہوں تو میرے اللہ تو میری گواہی دے دینا کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔
میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے. بس اتنی سی بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ بروز حشر جب ہم پیش ہو تو جناب اعلیٰ کریم آقا کے سامنے اور اپنے مالک و مولا کے سامنے ہماری حاضری ہو تو اتنا ضرور کہہ سکے کہ اور تو کسی عمل کے اوپر مان نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور مان ہے کہ جس وقت لوگ گلیوں اور سڑکوں کے وعدوں پہ بک رہے تھے، جب نوکریوں کے وعدے پہ ضمیر بیچ رہے تھے، یہ آپ کے غلام وہ تھے جو اس حالت میں بھی کھڑے ہو کے آپ کی بات کر رہے تھے کہ من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً، اور آپ کی شان اور عظمت کے نعرے لگا رہے تھے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. باقی جسے نہیں نظر آنا اسے آپ کی کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی، وہ آپ کے اندر ہزاروں خامیاں نکالے گا. آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو مت کیجئے، آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کام کرتے جائیے. تماشائی شور بچاتے ہیں، جناب اعلیٰ تماشائیوں کو شور بچانے دیجئے. جناب دنیا دیکھے گی کہ آپ نے اپنی منزل کو پا لیا، دنیا دیکھے گی جس اسمبلی کے دروازے پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے اس کے اندر رسول اللہ کا نظام بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ دنیا دیکھے گی پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اور دنیا دیکھے گی یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے. اور پھر جناب اعلیٰ آپ ان لوگوں کو جنہیں آپ کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، آپ کی استقامت جناب انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو ان لوگوں کے لیے میں کیا کہوں، بلے شاہ سرکار فرما دے اونچی بولے ایسے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بڑا، پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دے دریا چلا، بچیاں کو ٹپیاں لا، پھر بھی تیری پو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا. پہلے یہ فیصلہ تو کرو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو اور لبیک والے کے. پہلے تم فیصلہ تو کرو کہ مودی کو بغیر ویزے لے کے آنے والوں کے ساتھ تم کھڑے ہو یا رسول اللہ کی ناموس کی بات کرنے والوں کے ساتھ تم کھڑے ہو. پہلے یہ فیصلہ تو کرو. اور میں حضرت نے بڑی خوبصورت بات اور آپ کو بھی بتائیں، یہ ان لوگوں کے لیے چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ پیر ہو. اور مشرف نے کہا تھا نا جس وقت سب سے پہلے پاکستان کہ یہ حب الوطنی ہے، تو ہمارے استاد فرمانے لگے یہ منافقت، آدھی حب الوطنی یہ منافقت، اور عشق رسول کا آدھا دعویٰ یہ بھی. میں آپ کو اس کی مثال سمجھاؤں. استاد فرماتے تھے کہ یہ محبت نہیں ہے کہ پاکستان سے بھی محبت ہو اور پاکستان کے دشمن سے بھی محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اگر پاکستان سے محبت ہے تو پاکستان کے دشمن سے نفرت بھی ہونی چاہیے. پکی بات ہے. تو ادھر پاکستان کی محبت کا دعویٰ بھی ہو اور ادھر انڈیا کے ساتھ راہداریاں بنانے کی بات بھی ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضور سے پیار بھی ہو اور حضور کے دشمن سے دشمنی نہ ہو. یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے تو حضور کے دشمن اور حضور کے گستاخ کے ساتھ دشمنی بھی ضروری ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس ایک جملے میں ساری بات واضح کر دی گئی ہے. ہم چاہے کوئی میرے جیسا مولوی ہو، چاہے کوئی بہت بڑا پیر ہو، کوئی بہت بڑا نعت خان ہو، کوئی بہت بڑے جناب گدی کا وارث ہو، بہت بڑا وزیر مشیر ہو، اگر رسول اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا تو وہ اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لے. اگر وہ رسول اللہ کے گستاخ کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے یا پھر
منکرین ختم نبوت کی سہولت کاروں کے لیے کوئی دل میں محبت یا نرم گوشہ رکھتا ہے تو اپنا اثر نو جائزہ لے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم خیبر سے کراچی نہیں، مشرق کے سے لے کر مغرب تک کے تمام مشائخ کے خادم، تمام علماء کے نوکر، تمام ثناخان اور قرہ حضرات کے خادم. لیکن ایک بات ضرور کہیں کہ دین ہماری وجہ سے نہیں کھڑا، ہم دین کی وجہ سے. ایک خدا کبھی وہ وقت نہ لائے، ایک نسبت اگر دین کی ہی ہم سے چلی جائے تو ہماری ویلیو کیا ہے؟ اگر اللہ نہ کرے یہ دین کی نسبت ہی ختم ہو جائے تو کیا میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا، بھائی حسن صاحب ادھر بیٹھے ہوتے، کیا یہ سارے حضور کے غلام یہاں بیٹھے ہوتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. ہمیں لوگ مسجد میں ہی نہ گھسنے دیتے. یہاں پہ آپ نے ہمیں بٹھایا اس لیے کہ ہماری نسبت رسول اللہ، ہمارا تعلق کریم آقا سے. بس اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ استاد جو فرمایا کرتے تھے کہ انہیں جانا یہ صرف اکیلا جملہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اگلا بھی ہے کہ نہ رکھا غیر سے کھا. یہ بھی ضروری ہے. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ اعلیٰ حضرت کے اس پورے شعر پہ پھر عمل کرے کہ جناب اگر آپ کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا تو حضور کے جو غیر ہیں ان سے تعلق بھی آپ ختم کر لیں اپنا، اور دنیا کو بتائیں ہمارا جینا بھی حضور کے لیے اور مرنا بھی. جینا مرنا جب حضور کے لیے ہے تو پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ویلیو ہے ووٹ کی پرچی کی؟ یہ تو بندہ کہے بندے کو، تو میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے حق کے رائے دہی، کہ بھئی رائے دینی ہے کہ میں ادھر کھڑا ہوں جدھر ختم نبوت کے پہرے دار کھڑے ہیں، میں ادھر کھڑا ہوں جدھر ناموس رسالت کے محافظ کھڑے ہیں، اور میں ادھر کھڑا ہوں جدھر نبی رحمت کے دین کو تخت پہ لانے کی بات کرنے والے. پکی بات ہے؟ ہاں انشاءاللہ. اور وہ وقت قریب ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نہ رہے تو انشاءاللہ ہمارے یہ جو بچے ہیں یہ انشاءاللہ منظر دیکھیں گے. صاحبزادہ محمد سعد حسین نظوی صاحب نے آج بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ مجھ سے کوئی پوچھنے لگا کہ جناب لبیک کہاں ہے؟ تو میں نے کہا تمہارے گودوں میں کھیلنے والے بچے بھی لبیک کہتے ہوئے آئیں گے، یہ ہمارا مستقبل ہے، ذرا دیر اٹھنے تو دو، آنے تو دو. انشاءاللہ یہ آنے والے بچے کھیلوں کے میدان سے لے کے تمہیں کالج یونیورسٹیوں تک یہی کہتے نظر آئیں گے، لبیک. دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. بعض اتنی بات پوچھ زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹیوں بہنوں، ابھی 4 دن بعد 8 مارچ ہے اور عورت مارچ کے نام پہ بہت ساری آوازیں آپ نے سننی ہیں، تو یہ ذمہ داری ہے مسلمان بیٹی کی، ماں کی، بہن کی کہ اسے سمجھائے کہ تو کس حقوق کی بات کر رہی ہے. ہمارے حق وہی ہیں جو رسول اللہ نے بتائے ہیں. جب عورت بازاروں میں بک رہی تھی تو ہمارے کریم نبی نے فرمایا تھا یہ ماں ہو تو الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. عورت بحیثیت بیوی ہو تو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس. یہ بیٹی ہو تو جناب اعلیٰ یہ اپنے باپ کے لیے رحمت کی حیثیت رکھتی ہے، یہ بہن ہو تو اپنے بھائی کی غیرت کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ساری عزتیں ہمیں حضور کے دین نے دی ہیں، ساری عزتیں رسول اللہ کی شریعت نے دی ہیں. یہ ان بیٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کا منہ بند کریں جو راہ حق سے بھٹکی ہوئی ہیں. انہیں بتائیں ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، یہ ساری ویلیو ہماری رسول اللہ نے ہمیں دی ہے. اور حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ رسول اللہ نے اپنی مزمل کی چادر دے کے قیامت تک کی بیٹیوں کو بتایا کہ ہمیں یہ طریقہ پسند ہے کہ بیٹیوں کے سر ڈھانپا ہوا ہو. اور یہ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بیٹی کے سر پہ اگر چادر ہے یہ عطیہ رسول اللہ ہے، اسے خوش ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ میرے سر پہ موجود ہے. اور عزت والی بیٹیاں، عزت والی بہنیں، عزت والی خواتین ہی باپردہ رہتی ہیں. حضرت ام خلاد کے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی کہ آپ کے بیٹے کا قتل ہو گیا، آپ کے بیٹے کا قتل ہو گیا، تو آپ نے بڑی سی ایک چادر جو پہن کے باہر نکلتی تھی تو وہ چادر جب سیدھی کی تو کسی خاتون نے کہا
अम्मा जी आपके बेटे के टुकड़े हुए पड़े हैं और आपको चादर सीधी करने की पड़ी हुई है। तो माई साहबा ने एक बड़ी बात कही थी कि मेरा पुत्र कत्ल होया है, मेरी हयात कत्ल नहीं हुई, कि मेरा बेटा कत्ल हुआ है, मेरी हयात तो कत्ल नहीं हुई। यही बात थी कि इस्लाम के लिए फिर सबसे पहले हजरत बीबी सुमैया जैसी औरत अपनी जान का नजराना देती है, हजरत लबीना की चमड़ी उधरती है, फिर भी हुजूर की बात करती है, हजरत जुन्नैरा की आंखें चली जाती हैं, वो फिर भी हुजूर की बात करती है। ये सारी बातें औरत तब करती है जब उसे पता होता है कि हमारी इज्जतें हुजूर के दीन की वजह से। और बस ये एक शेर के साथ तकरीर खत्म। वैसे तो मैंने खत्म कर दी थी, लेकिन बार बार 2-3 दफा इन्होंने कहा तो मैं कहता जाऊं कि हमारे लिए कोई उज़्र, कोई बहाना नहीं छोड़ा क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने कि हम किसी बहाने को सामने रख के दीन का काम ना करें। बीमारी हो, सेहत हो, गम हो, हर हाल में हमारे कायद, हमारे मुर्शिद आपने हमें हुजूर की इज्जत की बात करके दिखाई। बल्कि 104 पे बुखार हो, बदन कप कपा रहा हो, डॉक्टर मना करे कि ना जाएं, आप फिर भी हुजूर की नामूस के लिए आ जाएं। तो आपको और मुझे यही पैगाम दे के गए कि जब आपको बीमारी हो, डॉक्टर मना करे, लोग मना करें, और एक तरफ हुजूर की नामूस बुला रही हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दुनिया को ये कहते हुए चल पड़े कि ढूंढे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारा नो बीमार रहन दे, ढूंढे ते दवाइयां मेरे आका दे बीमारा लो बीमार रहन दे। और सोने मैं बगे ताजदारियां बस अपने बूहे दा चौकीदार रहे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। मेरे मुल्क के खूबसूरत आवाज़, मेरे मुल्क के वो अजीम नबी अलैहिस्सलाम के सना खान अभी आपके सामने हुजूर की मदद सना पेश करेंगे। आप सारे हजरात ने इत्मीनान के साथ भाई असद साहब को समाअत फरमाना है। आप तशरीफ रखिए।